السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النساء آیت نمبر 103 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو. پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو پوری نماز ادا کرو. بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز ادا کر چکو، پوری کر چکو. قضیتم، قضا کا لفظی معنی ہوتا ہے پورا کرنا. سورۃ الجمعہ میں بھی آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز پوری کر لی جائے، یعنی جمعے کی نماز ہو چکے، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے اپنا حصہ تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہاں بھی نماز کے پورا ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور اشارہ ہے صلاۃ الخوف کی طرف، جس کا ذکر ہم نے پچھلے ہفتے کیا. تو جب ایسا ہو چکے، یعنی نماز پڑھ لو تم، چاہے صلاۃ الخوف ہو یا پھر گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، تو کیا کرو؟ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. تو اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرو. کیسے؟ قیاما، کھڑے بھی، وقعودا، اور بیٹھے بھی، وعلی جنوبکم، اور لیٹ کر بھی، اپنے پہلوؤں پر بھی. یعنی ہر حال میں انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اور دوسرے لفظوں میں ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یعنی جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو، یعنی ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو دوسری عبادت میں لگ جاؤ. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اس کا ذکر کیوں کیا گیا صلاۃ الخوف کے بعد، کیونکہ نماز کے ارکان میں صلاۃ الخوف میں تخفیف ہوتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ جب ایک کام انسان ہلکا کر رہا ہو تو اس کی کمی کو کسی دوسری طرح بھی پورا کرنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ قصر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو چھوٹی ہو گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ سفر میں سواری پر بھی نفل پڑھتے رہتے تھے. یعنی اگر آپ کے پاس موقع ہے نفل پڑھنے کا تو آپ نفل پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، یا قرآن کی تلاوت کا موقع ہے یا ذکر کا موقع ہے. تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس میں اب فارغ ہوا، میری ڈیوٹی پوری ہوئی، پڑھ لی میں نے نماز، اب میں اپنی دنیا کی طرف راغب ہو جاؤں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. رب کی طرف رغبت کرنی ہے، نہ کہ دنیا کی طرف رغبت کرنی ہے. دنیا تو ہماری ایک ضرورت ہے، نہ کہ شوق ہونا چاہیے کہ دنیا ہمارا شوق بن جائے، یا دنیا سے اتنی محبت ہو کہ ہم رب کا ذکر بس واجبی سا کریں، بس حاضری لگوا کے فوراً آ جائیں اور یوں سمجھے کہ جیسے کسی قید سے چھوٹے. یہ نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کیونکہ جنگ میں پڑھی جاتی ہے، خوف کے حالات میں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں اللہ کی مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو عام دنوں کی نسبت. ویسے تو انسان کسی وقت بھی اللہ کی مدد کی محتاجی سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن جب حالات ذرا پریشان کن ہو تو پھر اور زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور جب خوف ہو، دشمن کا مقابلہ ہو، یا بیماری ہو، یا کوئی اور پریشانی ہو، تو اس وقت بھی انسان اللہ کو یاد کرتا رہے اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگے. اور اس موقع پر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، استجابت زیادہ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے 2 وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے بعد جواب دے کر اور دوسرے جب
دشمن کے مقابلے کے لیے صف بن جاتی ہے. سورۃ الانفال میں بھی آتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. لیکن یہ حکم صرف نماز خوف ہی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند لوگ کون ہیں؟ اولو الالباب کون ہے؟ سورۃ آل عمران میں فرمایا وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام اور قوانین تو میرے لیے بہت ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں کرنے کی ہے، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں، یعنی جو میں کرتا رہوں. تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے. یعنی زبان چلانا کیا مشکل ہے، اندر ہی اندر ہلانا پڑتا ہے، تھکتی بھی نہیں. یعنی اگر آپ سارا دن بھی زبان کو ہلائیں، بولنے سے آپ کا سر تک جائے گا، آپ ہو سکتا ہے آنکھیں تک جائیں، آپ کا جسم تک جائے، لیکن آپ کی زبان نہیں تکتی. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا چاہے استعمال کرے وہ نہیں تکتی. تو کیوں نہ اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. اور اللہ کو یاد کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے اللہ کا ذکر ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپنے لگتی ہے، ایسے ہی مومن بھی اللہ کے ذکر کے بغیر بے چین ہو جاتا ہے. یعنی اگر مچھلی پانی میں تو خوش ہے، لیکن پانی سے باہر نکلے تو تڑپنے لگتی. مومن بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو خوش رہتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی مجلس سے باہر ہوتا ہے یا دنیا کے کاموں میں لگتا ہے تو اس کی پھر بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز کے بعد بھی اذکار کرنے چاہیے، اور ان کی مشروعیت اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی. پھر اللہ سے مناجات کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، تسبیح کریں، تحلیل کریں، تکبیر پڑھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا. تکبیر کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 3 بار استغفر اللہ، اللہ اکبر 1 بار اور استغفر اللہ 3 بار. ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے اور کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. پھر اسی طرح جب آپ ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے تو یہ بھی دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. تو دن میں 5 دفعہ ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، تو بولنے سے پہلے، کچھ بات کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، سلام پھیرتے ہی پہلے آیت الکرسی پڑھے. ایک ہی تو آیت ہے، وہ تھوڑی لمبی ہے لیکن ایک ہی آیت ہے، تو اس کو پڑھ کر ہی اٹھے. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں. معوذات کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو آپ سوچئے کہ انسان یہ والے ذکر اگر ہر نماز کے بعد کرتا ہے تو کتنا پروٹیکٹڈ رہتا ہے شیطان کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے، یعنی کتنا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات. نماز کے بعد کی تسبیحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے، یعنی نیکیوں میں جو تم سے آگے ہیں تم ان کو پالو گے،
اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم ان سب میں سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے اس کے جو یہی عمل کریں۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ کلمات 33 بار کر کے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ 7 کلمہ کہہ لیا جائے تو اس شخص کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر۔ تو آپ دیکھیے 1.5 منٹ لگتا ہے یہ تسبیحات پڑھنے میں، یعنی 1 سیکنڈ میں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو 30 سیکنڈ میں آپ 33 بار آرام سے پڑھ لیتے ہیں، پھر 33 بار اسی طرح۔ تو میں نے ایسے بیٹھ کے تو کیلکولیشن کی ٹائم کی، تو 1.5 منٹ سے ذرا سا اوپر، تو 1.5 منٹ نہیں کیا ہم نکال سکتے جس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور یہ پڑھ کے اس کے بعد لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ وہ پڑھنا کافی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر 33 بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 10 بار ہی پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے، مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار، اللہ اکبر 10 بار کہے تو ادائیگی کے اعتبار سے یہ 150 بار، یعنی 5 نمازوں میں، ٹھیک ہے، لیکن ترازو میں 1500 ہوں گے، یعنی اتنے لکھے جائیں گے، یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا 10 بار لکھا جائے گا، اور 5 نمازوں میں یہ سارے ملا کے پھر 1500 ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اور جب سونے کے لیے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو 100 ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی، 1000 لکھی جائیں گی۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ عمل آسان ہے مگر ان پہ عمل کرنے والے تھوڑے؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور اس سے پہلے کو تسبیحات پوری کرے وہ اس کو سلا دیتا ہے۔ اور یہ آپ نے ہر ایک نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا، میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی الحمدللہ تک پہنچتی ہوں اور کبھی اللہ اکبر شروع کرتی ہوں، تو پھر رات جب آنکھ کھلتی ہے تو سوچتی ہوں پوری ہوئی تھی کہ نہیں۔ اور فرمایا اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور اسے یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے، اور انسان فوراً چھوڑ کے تسبیحات اٹھ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، چونکہ یہاں پر فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو اگر آپ مصلی میں بیٹھ کے نہیں بھی پڑھ سکے نا تو آپ کیا کریں؟ اگر آپ نے کچن میں ہی کام کرنا ہے، مثلا کھانا بنا رہے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ پھر تسبیحات پوری کر لیں، کیونکہ اس کی بھی اجازت ہے کہ نماز کے بعد انسان کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں حالت۔ اسی طرح اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ لیٹنا چاہ رہے ہیں اور بیٹھا نہیں جا رہا مصلی پہ، آپ اٹھ کے لیٹ جائیں، یا آپ واک کرنا چاہ رہے ہیں تو چلتے چلتے پڑھ لیں، لیکن ان تسبیحات کو چھوڑے نہیں، کیونکہ ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کھڑے بیٹھے پہلوؤں پہ کہ ہر حال میں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے، رات ہو دن ہو، خشکی میں ہو سمندر میں ہو، سفر میں ہو حضر میں ہو، کام کاج کر رہا ہو یا فارغ ہو، محتاج ہو یا مالدار ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، کسی بھی حال میں ہو، سب کے سامنے ہو یا چھپ کے کہیں بیٹھا ہوا ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگرچہ ہمیں چلتے پھرتے اور بیٹھ کے لیٹ کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنے کا ثواب زیادہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی صلات کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما۔ سوچئے ذرا، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کو پیسے دے کے بھی کھڑا کریں نا کہ یہاں کھڑے رہو جب تک میں بیٹھی ہوں مصلی پہ، تم میرے لیے یہ دعا کرو، اپنے کسی بچے کو بھلا کہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی دیر مسلسل کوئی ہمارے لیے دعا کرے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں دوستوں کو کہہ بھی دیتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں، وہ زیادہ زیادہ کیا کریں گے؟ نماز کے بعد 1 دفعہ کر لیں گے، 2 دفعہ کر لیں گے، 3 دفعہ، اس سے زیادہ کون کرے گا آپ کے لیے؟ اپنی دعاؤں سے لوگوں کو فرصت نہیں ہوتی، یا لوگ تو اپنے بھی نہیں کرتے۔ یعنی بعض لوگوں کو دیکھا
نماز پڑھی جھٹ سے مصلی سے اٹھ گیا, دعائیں نہیں کرتے, تو جو اپنے نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں تھوڑی دیر ضرور بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے, اور اس کی حرص رکھی جائے, اس کی نیت کی جائے, کیونکہ دنیا کے کام ختم ہو نہیں سکتے, اور جتنا بھی ہم ان کو بڑھا لیں وہ بڑھ ہی جاتے ہیں, اور جن چیزوں پہ کمپرومائز کر لیں وہ بھی گزارا چل ہی جاتا ہے. تو جب آپ کو مصلی پہ بیٹھنے سے کوئی چیز پریشان کرے, نہیں وہ فلاں کام ہے فلاں, تو آپ اس وقت سوچا کریں کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ زیادہ, اس کا بینیفٹ زیادہ ہے یا اس کا بینیفٹ زیادہ ہے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو ایک دفعہ قائل کریں گے نا, اور کچھ دفعہ کرتے رہنے سے پھر عادت بھی ہو جاتی ہے. پھر فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے, خوف کی حالت دور ہو جائے, اور تمہارا سفر وغیرہ وہ سب ختم ہو جائے, تو نماز قائم کرو. یعنی ہمیشہ گھر میں سفر والی نماز نہیں پڑھنی, یا مختصر نماز نہیں پڑھنی, نماز قائم کرو. اطمأننتم کا لفظ طمأنینت سے, جس کو ہم اطمینان بھی کہتے ہیں. طمأنینت کہتے ہیں بے قراری کا ختم ہونا, یعنی جب تمہارا خوف ختم ہو جائے, بے قراری ختم ہو جائے, دشمن کے طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ, تو پھر کیا کرو, تم پوری نماز پڑھو. اور اگر سفر کے بعد مقیم ہو جاؤ تو قصر نہیں بلکہ نمازیں پوری کرو. اور خوف سے امن میں آؤ تو رکوع سجود پراپر کرو, یعنی ہر وقت اشاروں سے نہیں کرو. امن میں آنے کے بعد انسان کو نماز کے تمام ارکان واجبات وغیرہ جو ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے, یعنی خشوع کے ساتھ رکوع سجود وغیرہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں اتنی تفصیلات کیوں آتی ہیں, کیونکہ نماز جو ہے اسلام کا بنیادی رکن ہے, اور ہمیں ان کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے, اور جو حفاظت نہ کرے ان کو وعید بھی سنائی گئی, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور حفاظت کا حکم سورۃ البقرہ میں آتا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اور نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حال میں ساکت نہیں ہوتا. ابھی پیچھے جو ہم نے تفصیل پڑھی صلاۃ الخوف کی, اس کا مطلب ہے اگر دشمن بھی سامنے کھڑا ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے, اور جماعت سے پڑھنی ہے, الا یہ کہ کوئی صورت ہی نہ ہو جماعت کرنے کی, تو پھر تم جیسے بھی ہو چلتے بیٹھتے اپنی نماز پڑھ لو. تو وہ نماز گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے کیسے معاف ہو سکتی ہے, یہ دنیا کے کام کاج میں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یعنی انسان کے پاس کسی بھی حال میں نماز چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آدمی کسی جنگل میں ہو, نماز کا وقت آ جائے, وضو کرے, پانی نہ ہو تو تیمم کر لے, پھر اقامت کہے, اکیلا ہے اقامت کہے, پھر بھی اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ, یعنی وہاں بھی ہم اکیلے نہیں ہیں, ساتھ ہے فرشتے. اگر اس نے اذان بھی دی, اقامت بھی کہی, تو اس کے ساتھ اللہ کے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے. یہ فضیلت ہے نماز پڑھنے کی, یعنی آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے تو لشکر ہیں آپ کے ساتھ. اور اگر کسی وجہ سے نماز چلی جائے, سوتے رہ گئے, یا بیماری ہے, یا پتہ ہی نہیں چلا, وقت نکل گیا, کبھی بھول بھی گیا انسان, تو ایسی صورت میں انسان فوراً اس کو ادا کرنے کی فکر کرے. اصل میں نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے, اور اسلام اور شرک کے درمیان, یعنی بندے کے مسلمان ہونے کا سمبل یا جو علامت ہے وہ نماز ہی ہے, اور پہلا کام ایمان لانے کے بعد جو کرنے کا ہے وہ نماز ہی ہے. اور نماز کا چھوڑنا دین چھوڑنا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں, جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں. قیامت کے دن پہلا سوال اسی کا ہوگا, نجات کا ذریعہ یہی ہوگا. اور ایک نماز بھی چھوڑنا انسان کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ. ہم عمل کتنی مشکل سے کماتے ہیں, کبھی ذکر کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, اور کئی کام کرتے ہیں, اور نماز چھوڑ دیں تو اس نماز کی وجہ سے باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے, فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ نمازوں کی وجہ سے پکڑ ہو جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نمازوں کا حساب رکھا جائے, اور توجہ کے ساتھ اور پوری تاکید کے ساتھ ان کو مکمل کیا جائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے, یعنی یہ فرض ہے نماز. اور دوسرا یہ کہ اس کے اوقات مقرر ہیں, یعنی کہ اپنی مرضی سے جب چاہو پڑھ لو,
اور کبھی پہلے پڑھ لو اور کبھی بہت لیٹ کر کے پڑھو، نہیں، اپنے وقت کے اندر پڑھو. قرآن مجید میں نمازوں کے اوقات کے ذکر ملتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. یہ سورۃ ہود کی آیت تھی. اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے اور بھی جگہوں پر آتا ہے نماز کے اوقات کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں. تو دونوں کناروں سے مراد طلوع الفجر اور زوال الشمس. اول طرف جو ہے اس میں فجر آ جاتی ہے، دوسری طرف جو ہے اس میں ظہر اثر آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد رات کا حصہ جو مغرب اور عشاء کا آ جاتا ہے. یعنی طرف یہ نہار سے مراد صبح اور دوپہر ہے، کنارے دو، یعنی دن کا چڑھنا اور پھر ڈھلنا. تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کے اوقات خود آ کر بتائے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوقات اپنی امت کو بتائے. صرف نماز ہی نہیں، آپ دیکھیے دیگر عبادات کے لیے بھی اوقات مقرر ہے. روزے کب رکھے جاتے ہیں؟ رمضان میں. حج کب کیا جاتا ہے؟ ذی الحجہ میں. زکوٰۃ کب دی جاتی ہے؟ ونس اے ایئر دی جاتی ہے جب آپ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، یعنی وقت پر اس کی بھی ادائیگی کرنی چاہیے. نہ صرف یہ کہ حج، نماز اور روزے کی وقت کی پابندی کرنی چاہیے، زکوٰۃ کی بھی، کیونکہ باقی تو یہ ہے کہ باؤنڈ کر دیا گیا کہ اس ٹائم سے اس ٹائم میں آپ نے روزے رکھنے، اس ٹائم سے اس ٹائم میں آپ نے نماز پڑھنی، اگر نہیں ہو تو ہوگی نہیں. اور حج تو پھر 9 ذی الحجہ کو آپ کو عرفہ میں حاضر ہونا ہے، نہیں ہوئے تو حج ہوا ہی نہیں. تو اس کی تو سب لوگ بہت فکر کرتے ہیں، لیکن جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اچھا ابھی کیلکولیشن کر لوں گی، اچھا ابھی وہ پتہ کرتی ہوں، ابھی گولڈ کا ریٹ پتہ کرنا. نہیں، آپ 1-2 ہفتہ پہلے سے ہی یہ ساری ایکسرسائز شروع کر دیجیے. اور اگر آپ کے پاس اتنا ہی گولڈ ہے جو پچھلے سال تھا، یا جو مال ہے وہ پچھلے سال جتنا ہی ہے، تو پھر تو جو پچھلے سال دی تھی اور گولڈ کی نئی قیمت پتہ کر کے اس کا کیلکولیشن کر کے تو فوراً نکالیں. یعنی وقت سے پہلے تو نکالیں، لیکن جب وقت آ جائے تو 1 دن کا بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. الا یہ کہ آپ نے کر کے الگ کر کے رکھ دی، اور اب جس کو دینا ہے اس کے آنے میں کوئی دیر ہے یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن ڈیلیز نہیں ہونی چاہیے، اس کی بھی ادائیگی بر وقت ہونی چاہیے. اچھا، عام طور پر تو نمازیں لوگ لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وقت سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں. یعنی وقت داخل ہی نہیں ہوا اور بس کہا کہ اب باہر جانا ہے تو میں زور سے پہلے ہی زور پڑھ لوں. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور وقت پر نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے پیارا کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور آپ نے حکم بھی دیا نماز کو اس کے وقت پر پڑھا کرو. اور پھر یہ کہ اول وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے تو فکر کرنی چاہیے اور باقی کام چھوڑ کے پہلے ادا کر کے تسلی سے پھر اس کے بعد باقی کام کرنے چاہیے. اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو. نمازوں میں کوتاہی جو ہے یہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے، اور سستی اور دیر دیر سے پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، یعنی اگر کوئی سوتا رہ گیا تو اور بات ہے، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک ڈیلے کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. اور جو نمازوں کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. مصعب بن سعد کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے ویل للمصلین، تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا؟ ساہون کا مطلب تو بھولنے والے. تو ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں خیال نہیں گزرتے؟ نہیں، نماز کے اندر ہم بھول بھی جاتے ہیں اور خیال بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، اس سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ نماز کا اصل وقت ضائع کر دے اور ڈیلے کر کے پڑھے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے.
اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ ابتغاء، اور یہاں پر لفظ تہنو استعمال ہوا جو وہن سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مومنوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ صبر اور عزم کے ساتھ اپنی جنگ جاری رکھیں، کمزوری نہ دکھائیں، پسپائی اختیار نہ کریں، ہمت نہ ہاریں۔ سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح سورۃ محمد میں آتا ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، پس نہ کمزور بنو نہ صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے اونچے ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال تم سے کم نہ کرے گا۔ تو ان ساری آیات میں اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں پرعزم رہیں، اور دشمن کا جب مقابلہ ہو تو بزدلی نہ دکھائیں، اور ہمت حوصلے سے اپنا کام کرتے جائیں۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، تعلمون کا لفظ علم سے ہے، تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسی تم تکلیف اٹھاتے ہو، یعنی اگر تم زخمی ہوتے ہو یا قتل ہوتے ہو تو اسی طرح تمہارے دشمن بھی تو زخمی ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، اور وہ تو ہمت نہیں ہارتے، وہ تو تمہارے مقابلے پہ آ رہے ہیں، تو تم کیا مقابلہ نہیں کرو گے؟ یعنی جنگ تو سب کے لیے مشکل آتی ہے، صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، جو بھی کوئی جنگ لڑتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ آیات جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر 70 چنے ہوئے صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کو شدید رنج و غم پہنچا تھا، اور خاص طور پر حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ بھی تھے جن کے ساتھ مسلح بھی کر دیا گیا تھا، عبداللہ بن جہش وغیرہ۔ اسی کے بارے میں سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا تو یقیناً ان لوگوں کو بھی زخم پہنچا۔ ان لوگوں سے مراد کون ہے یہاں؟ اہل مکہ، کفار مکہ۔ اور کب وہ زخم لگا تھا ان کو؟ بدر میں لگا تھا، اور ان کے 70 اس وقت مارے گئے تھے۔ تو ان تکونوا تعلمون، اگر تمہارے اب 70 شہید ہوئے ہیں، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو چکا جیسے اب تمہارے ساتھ ہوا ہے، یعنی ان کو بھی وہی مصیبت آئی تھی، لیکن تمہارے اور ان میں فرق ہے۔ کیا؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، یعنی تم اللہ کی مدد کی امید رکھتے ہو، انہیں تو اللہ کی مدد کی کوئی امید نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر مومن کی امید جو ہے صرف دنیا کی کامیابی کی نہیں ہوتی، اگر دنیا میں کسی وجہ سے انسان کا نقصان بھی ہو جائے تو مومن کے لیے تو آخرت کی کامیابی کی امید ہی امید ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، یعنی اگر تم اس میدان میں جیت جاتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر ہار بھی گئے تو بھی ہارے نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں تو جیت ہی جیت ہے۔ تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ تمہیں اس ہارنے کے نقصان پر بھی، اس زخم چوٹ کھانے کے نقصان پر بھی تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر اس کام سے اس کو دنیا میں کوئی اپریسیشن مل جاتی ہے، کوئی شکریہ کہہ دیتا ہے، یا کوئی تعریف، کوئی بینیفٹ ہو جاتا ہے اس کو، تو جس کی وہ توقع نہیں رکھتا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو اگر دنیا میں کسی نیک کام پر کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا کسی بھی طرح کا، تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اب کتنے پیغمبر ہیں جن پر کوئی ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 5۔ آپ دیکھیے کہ یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کی گردن اڑا دی گئی تھی بیت المقدس میں۔ پھر زکریا علیہ السلام
جن کی دعا قبول ہوئی تھی، کس طرح ان کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، حالانکہ یہ اللہ کے بڑے محبوب تھے، بڑے قریب تھے، مقرب تھے. کیا وہ نقصان میں رہے؟ دنیا کے حساب سے نقصان نظر آتا ہے، لیکن آخرت کے حساب سے وہ نقصان میں نہیں ہے. ان تکلیفوں سے گزر کے ان کے درجات اور بلند ہوئے. تو مومن کو دونوں چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی میں بھی فائدہ اور ناکامی میں بھی فائدہ ہے. دنیا کا کچھ مل جائے تو بھی فائدہ، نہ ملے تو بھی فائدہ ہے، کیونکہ اس کے پاس آخرت کا اجر ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا ہے جو سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اس کے لیے جنت ہے جس جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. اس لیے مومن تو کبھی ہمت ہارتا ہی نہیں، کبھی حوصلہ ہارتا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوتا ہی نہیں، کبھی پریشان ہوتا ہی نہیں کہ مجھ سے کیوں چھوٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا نقصان ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا عوض اس کو ضرور دے گا. مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہترین معاوضہ عطا کرتا ہے، بہترین اجر عطا کرتا ہے. تو پھر اس کے لیے تو کوئی نقصان ہی نہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تو مومن اور کافر کی امید میں، ہوپ میں فرق ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں مایوسی اس وقت آتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے. تو جو انسان کا ایمان بڑھتا ہے اس کی امید بھی بڑھتی ہے اور اس کے اندر حوصلہ بھی بڑھتا ہے. لیکن اگر انسان صرف دنیاوی مقاصد کے لیے کام کرتا ہے اور وہ دنیا کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا ہے. جنگ احد کے دن جب ابو سفیان نے پکار کے کہا تھا کہ الحرب سجال بیننا و بینکم، کہ جنگ جو ہے بدر کی شکست کا بدلہ ہے اور باری باری جیتنے کا عمل ہے، تو صحابہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ برابر نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں ہیں. تو اللہ کے راستے میں تو اگر انسان زخمی بھی ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہوگا اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو مسک جیسی ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے. مجاہد کے لیے 2 وعدے ہیں، اگر غازی ہیں تو بھی اجر ہے اور شہید ہیں تو بھی اجر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علیم و حکیم. کانا کیوں آیا ہے؟ استمرار کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانا تھا، اللہ تعالیٰ تھا، نہیں، وہ ہے، ہمیشہ رہے گا. تو آیت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے تمہارے اور ان کے حالات جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، یا جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے یا وہ منع کرتا ہے کسی چیز سے تو وہ سب حکمت پر مبنی ہے. تو مومنوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں، گامزن رہیں، استقامت اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پالیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی احکامات ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ قدری یا کونی احکامات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی موت سے متعلق ہوتے ہیں. یہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، اور قرآن مجید میں بھی کونی معاملات کا ذکر ہے، جیسے سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا تھا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی. یہ اللہ کا حکم شرعی حکم نہیں تھا، یعنی اللہ جو میرے بارے میں فیصلہ کر دے، یہ قدری یعنی قدر سے متعلق فیصلہ تھا. اور دوسرا شرعی حکم ہوتا ہے، جیسے سورۃ الممتحنہ میں آتا ہے ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. پھر قرآن مجید میں آتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، یعنی یہ حکمت کی وضاحت میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اللہ کا فیصلہ چاہے کونی ہو، قدری ہو یا پھر شرعی ہو، جو شریعت کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے فائدوں پر مبنی ہیں. اور جو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کسی بھی چیز کا، کس چیز کا، کسی بیماری کا، کسی تکلیف کا، صحت کا، اولاد کا، اولاد دینے کا، اولاد نہ دینے کا، اولاد کے نیک ہونے کا، اولاد کے نیک نہ ہونے کا، یا کوئی بھی چیز، تو وہ مومن کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، اسی میں بہتری ہوتی. انسان کو سمجھ نہیں آتی تو انسان صبر نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر چیز کیا ہے. تو اس آیت میں نماز کے بعد کے ذکر کی اہمیت پتہ چلتی ہے،
اور یہ کہ نماز کے بعد بیٹھ کر لازمی طور پر ذکر کرنا شرط نہیں ہے، کریں تو افضل ہے، اور یہ کہ نماز اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کو کمزوری دکھانے کی ممانعت ہے، اور مومن اور کافر میں فرق ہے، دونوں کی امید میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے یعنی زندگی کا جو آؤٹ لک ہے، زندگی کے بارے میں اس کی سوچ ہے، وہ فرق ہوتی ہے۔ مومن کے نزدیک نفع اور نقصان کا معیار مختلف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے نسبت، وہ ناکامی کو بھی ناکامی نہیں سمجھتا، اگر ناکام بھی ہوتا ہے تو اس پر بھی اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ہمیں پتہ چلا، اور یہ صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، یعنی ایسا نہیں کہ کبھی ماضی میں اللہ حکمت والا تھا یا علم والا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی ہے۔